اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلاً و سہلاً مرحبا۔ تو اب اسٹارٹ کرتے ہیں اپن آج کی کلاس اللہ کا نام لے کر۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورہ فتح کی 1 سے 10 تک آیتیں پڑھیں گے ابھی انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا۔ هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما۔ ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما۔ ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا۔ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ إِنَّ اب بھی الَّذِينَ چالو ہوئی۔ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَن نَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا کیا کر عَظِيمًا۔ صدق اللہ العظیم، صدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذالک من الشاہدین۔ سات نام اللہ کے جو بڑا مہربان، بار بار رحم کرنے والا ہے۔ بے شک ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلی فتح دی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بخش دے جو پہلے آپ پر، یعنی جو ذنب گزرے ہیں، جو الزام لگے ہیں، جو پیچھے ہوئے، اور وہ آپ پر اپنی نعمت مکمل کر دے اور آپ کو سیدھے راستے کی رہنمائی کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصرت دے۔ ایک نصرت زبردست وہی ہے جس نے مومنوں کے دلوں میں تسلی اتار دی تاکہ وہ ان کا ایمان بڑھائے۔ ان کے پہلے ایمان کے ساتھ اور آسمانوں اور زمین کے لشکر اللہ ہی کے ہیں اور اللہ جاننے والا، حکمت والا ہے، تاکہ وہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ان باغات میں داخل کر دے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان سے ان کی برائیاں دور کر دے گا، اور یہ اللہ کے نزدیک بڑی کامیابی ہے۔ اور وہ عذاب دے گا منافق مردوں کو اور منافق عورتوں کو، اور اللہ پر برے گمان کرنے والے مشرک مردوں کو اور مشرک عورتوں کو۔ ان پر بری گردش ہے اور اللہ نے ان پر غضب کیا اور ان پر لعنت کی۔
اور ان کے لیے جہنم تیار کیا اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کے لشکر، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ بے شک ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے گواہی دینے والا اور خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا، تاکہ تم لوگ اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ اور اس کی تعظیم کرو اور اللہ کی تسبیح پاکیزگی بیان کرو صبح اور شام۔ بے شک جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کر رہے ہیں اس کے سوا نہیں کہ وہ اللہ سے بیعت کر رہے ہیں، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ پھر جس نے عہد کو توڑ دیا تو اس کے سوا نہیں کہ اس نے اپنی ذات کے لیے برے کو توڑا، اور جس نے وہ عہد پورا کیا سو اس نے اللہ سے کیا تھا، وہ اللہ اسے عنقریب دے گا اجر عظیم۔ وآخر دعواهم الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ بچ وانتم پھر جزاکم اللہ خیر۔ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ کا احسان ہے کہ ایک بار پھر سے ہم سب جمع ہوئے ہیں، اور اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ایک موقع اور دے دیا ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جاننے کا، سمجھنے کا، اور اس پہ کچھ تبصرہ کرنے کا۔ الحمدللہ۔ تو اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ جلدی جلدی سے اپنے اپنے پیارے بھائی، اپنی بہنوں کو، بچیوں کو، ہے نا، اور چھوٹے بچے جو 13 سال سے چھوٹے ہوں ان کو بھی آپ بٹھا سکتے ہیں، الحمدللہ، ٹھیک ہے۔ تو جلدی جلدی سے دعوت دیجیے، کیونکہ آج ہمارے پارٹیسپینٹس جو ہے، آج ہمارے اسٹوڈینٹس ہی کیا لینے والے ہیں، کلاس لینے والے ہیں انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ تعالی۔ کل کا ایک بج گیا تھا ٹاپک عمرہ حدیبیہ، ہے نا، صلح حدیبیہ بھی کہتے ہیں جس کو، الحمدللہ۔ بیٹا صلح حدیبیہ لگاؤ نا، فارحہ، فارحہ 135 جی پیج پہ ہے بیٹا، جی باجی 135۔ ہاں تو دیکھیے ہم نے کل کیا پڑھا تھا، ہاں یہی ہے بیٹا، جزاک اللہ خیر۔ کل ہم نے کیا پڑھا تھا، کہاں چھوڑے تھے ہم، کس کو یاد ہے کہاں تک ہوا تھا کل؟ وہ بنی مستلق کا آخری تھا نا باجی؟ جی ماشاء اللہ، الحمدللہ۔ منافقوں کی جو ہے نا چالیں چل رہے تھے وہ لوگ، وہ کیا ہوا ہے نا، 2 چالیں ہم نے کل پڑھی کہ انہوں نے کیسے کوشش کیا، نعوذ باللہ، کہ ہے نا عائشہ رضی عائشہ اللہ عنہا رضی پہ اللہ تعالیٰ تہمت لگانے کی کوشش کیا ہے نا، اور اللہ نے کیا کی، برات نازل فرما دی، الحمدللہ۔ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے خاندان پہ اللہ کی کتنی ہے نا رحم و کرم ہے نا، کیسی نظر ہے، اللہ نے آیت اتار دی ان کے خاندان کے لیے، الحمدللہ۔ اس کے بعد ہم نے وہ بھی دیکھا کہ انصار اور مہاجرین کا کیسے پانی کی جگہ پہ جھگڑا ہوا تھا، ہے نا، اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ عبداللہ بن ابی، ہے نا، دشمنان اسلام، دشمنان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے کیا کیا تھا، ہم اس نے تو بہت زیادہ ہر قدم پہ اس نے کیا چالیں چلی تھی، کل ہم نے دیکھا اس نے بنو قریظہ کو اکسایا، اس نے بنو نذر کو اکسایا، کیا کام نہیں کیا، جہاں اس کو موقع ملا اس نے کیا کیا نہ، کوشش کی دین کو، ہمارے اسلام کو کیا کرے، وہ کمزور کر دے، لیکن اللہ نے اس کی ساری چالیں ناکام کر دی، اور اسی کا بیٹا اس کا کیا بن کے کھڑا ہو گیا، دشمن بن کے کھڑا ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا تھا، فرمایا تھا انہوں نے کہ اگر آپ کہیں نا تو میں ان کو گردن کاٹ دیتا ہوں، ہے نا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی منع فرمایا، اور دوسرے ایک صحابی تھے، ان کو عمر رضی اللہ عنہ نے بھی کہا تھا کہ میں فلاں کو کہتا ہوں کہ وہ اس کو ختم کر دے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت تھی نا، انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں کیا جا سکتا، ہے نا، لوگ کیا کہیں گے، پورے عرب میں سب طرف بات ہوگی کہ محمد اپنے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہی ساتھیوں کا کیا کرتا ہے، گردن کٹ کر دیتا ہے، نعوذ باللہ، اس لیے آپ نے منع فرمایا تھا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے
مکہ سے نکلے 6 سال ہو چکے تھے، مسلمانوں کی شدید خواہش تھی کہ وہ حج کریں، من تو دل میں تڑپ رہا تھا سب کا۔ آپ کو پتہ ہے سعد رضی اللہ عنہ گئے تھے تو اس نے، ابو جہل نے ان کو عمرہ کرنے سے روک دیا تھا، ہے نا، پھر اسی کا ایک وجہ بنی تھی یہ کہ، ہے نا، پھر وہ بعد میں جنگ بدر ہوا تھا، آپ لوگ پڑھ چکے ہیں الحمدللہ۔ اب 6 ہجری میں کیا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا دکھایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خواب دکھایا گیا، ہے نا، خواب میں آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام مسجد حرام میں داخل ہوئے ہیں، کعبہ کی چابی لی ہے، صحابہ کرام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، عمرہ کر رہے ہیں۔ پھر یہ بھی دیکھا تھا کہ کچھ لوگوں نے سر کے بال منائے ہیں، کچھ لوگوں نے کیا ہے کٹوایا ہے، بس الحمدللہ۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، آس پاس کی آبادی میں اعلان کروایا کہ جو جو لوگ آپ کے ساتھ عمرے کے لیے جانا چاہتے ہیں تو آ جاؤ۔ تو سب نے کیا کیے، اپنے اپنے، ہے نا، احرام تیار کر لیے، ہے نا، اور کیا کر لیا، ہے نا، اپنی اپنی سواری پر سوار ہو گئے۔ کب کی بات ہے یہ، 6 ہجری، ذی کا 6 ہجری سوموار کو آپ روانہ ہوئے۔ آپ کے ساتھ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا بھی تھی، اور آپ کے ساتھ 1400 سے 1500 تک کے مسلمان تھے الحمدللہ۔ کیول میان میں تلوار، میان کے اندر جو میان ہوتی نا اس کے اندر میں تلوار تھی، اس کے سوا کسی بھی قسم کا ہتھیار نہیں لیا تھا، ٹھیک ہے۔ اور ذوالحلیفہ پہ پہنچ کر قربانی کے جانور کو قلادے پہنائے، کوہان چر کا نشان بنایا گیا، تو نشان لگایا جاتا تھا، عمرے کا احرام باندھا تاکہ لوگوں کو اطمینان، ہے نا، اطمینان ہو کہ ہم لڑائی کرنے نہیں جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہے نا، اس لیے میان کے اندر انہوں نے کیا کری، تلوار کو رکھ دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابہ کو مکہ بھیجا کہ وہ جا کر قریش کے ارادوں کی خبر لگا کے آئے کہ ان کے کیا ارادے، خبر تو پہنچ گئی تھی ان کو، تو وہاں سے خبر آئی کہ قریش نے تمام قبائل کو جمع کر کے یہ کہہ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں نہیں آ سکتے، مطلب انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ ان کو نہیں آنے دیں گے، اور یہ کہ وہ سب مقابلے کے لیے تیار ہیں، اور مکے کے باہر ایک مقام تھا، وہاں پر انہوں نے اپنی فوجیں بھی جمع کرنی شروع کر دی تھی، اب مقابلے کے لیے بالکل تیار ہو کر کھڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اس خبر کے آگے بڑھتے رہے اور حدیبیہ کے مقام پر پہنچ کر قیام کیا۔ مکے سے ایک منزل کے فاصلے پر حدیبیہ نام کا نا ایک کنواں ہے، اور اس وجہ سے اس بستی کا نام کیا پڑ گیا، حدیبیہ پڑ گیا۔ یہاں قبیلے خزاعہ کے سردار تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بتایا کہ قریش نے تو لڑائی کی پوری تیاری کر لی ہے اور وہ آپ کو مکہ میں داخل ہونے نہیں دیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے جا کر کہہ دو کہ ہم تو صرف عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں اور ہمارا تو لڑائی کوئی مقصود نہیں ہے، ہم لڑائی نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ جب یہ پیغام قریش کے پاس پہنچا تو کچھ بدماشوں نے کہا کہ، اب جانتے ہیں نا آپ لوگوں کے ذہن کہاں کہاں چلتے تھے، ہے نا، انہوں نے کہا کہ ہمیں تو ان کا مطلب صاحب کا مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سنانے کی ہم کو ضرورت نہیں ہے، لیکن ایک شخص تھا عروہ نے کہا کہ تم میرے اوپر بھروسہ کرو، میں جاتا ہوں اور ان سے جا کے بات کرتا ہوں۔ چنانچہ وہ آپ کی خدمت میں، صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، لیکن کوئی معاملہ طے نہ ہو سکا، بلکہ ایک دستہ حملہ بھی کیا۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، ان کو، ہے نا، ان سے جنگ کی، مطلب لڑائی کی، اور ان کو، ہے نا، معاف کر کے چھوڑ بھی دیا۔ ہے نا، اب پھر طے پایا کہ صلح کی بات چیت کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو مکے بھیجا جائے۔ کب تک کے رہتے تھے نا حدیبیہ پہ رک کے، آپ نے ڈیسائیڈ کیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بھیجتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ عثمان رضی اللہ عنہ کے خاندان والے تھے وہ لوگ، ہے نا، آپ کو پتا ہے ان کے خاندان میں سے عثمان رضی اللہ عنہ ہی تھے جنہوں نے نا کیا کیا تھا، ہے نا، بنو امیہ سے عثمان رضی اللہ عنہ نے ہی اسلام قبول کیا تھا، باقی سب ان کے رشتہ دار، ہے نا، مشرکین مکہ میں سے تھے، لیکن قریش راضی نہیں ہوئے، ہے نا، انہوں نے بات نہیں مانا، بلکہ عثمان رضی اللہ عنہ کو بھی انہوں نے کیا کر لیا، روک لیا اپنے پاس۔ اب اور یہ خبر اڑا دی گئی کہ عثمان رضی اللہ عنہ شہید کر دیے گئے ہیں، مسلمان بے چین ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب عثمان رضی اللہ عنہ کے، اب یہ جب خبر آ گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک کے، تو آپ سوچئے کہ آپ کے اتنے پیارے صحابی، آپ کے دامان بھی ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شہید کر دی گئے، آپ کو بہت زیادہ تکلیف پہنچی تھی، مسلمان بھی بے چین ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب عثمان کے خون کا بدلہ لینا ضروری ہو گیا ہے، حالانکہ ہم تو جنگ کرنے نہیں آئے تھے، لیکن اب بہت حد ہو گئی ہے،
تو عثمان کو انہوں نے کیا کر دیا، انہوں نے شہید کر دیا، تو ہم ان کے خون کا بدلہ تو لے کے رہیں گے۔ یہ فرما کر آپ ایک ببول کے پیڑ کے نیچے بیٹھ گئے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے اس بات پر بیعت لی کہ ہم مر جائیں گے لیکن لڑائی سے منہ نہیں پھیریں گے، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خون کا بدلہ ضرور لیں گے۔ یہ جو بیعت لیا تھا نا صحابہ کرام نے صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں، اس بیعت کا نام تھا بیعت الرضوان، جس کا ذکر قرآن میں بھی آتا ہے۔ اور جن خوش نصیبوں نے آپ کے دست مبارک پر بیعت کی، ان کے حق میں اللہ نے اپنی خوشنودی کا اظہار فرمایا۔ اس جوش کی خبر کہ سارے صحابہ کرام لڑنے کے لیے تیار ہیں قریش کو پہنچ گئی، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل کی خبر بھی پتہ چلی کہ وہ غلط تھی، یہ بھی معلوم ہو گیا پھر، ہے نا۔ تو قریش نے سہیل بن عمرو کو، مطلب ایک مشرکین مکہ کا ایک سردار تھا سہیل بن عمرو، ان کو اپنا سفیر بنایا، مطلب دودھ بنایا، ہے نا، سفیر بنایا اور بھیجا تاکہ وہ صلح کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کرے۔ اور پھر وہ آیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا کیا، صلح کی شرط طے کر لی۔ اور صلح نامہ لکھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ہے نا، لکھنے کے لیے علی رضی اللہ عنہ کو بولا ہے نا کہ آپ آئیے اور صلح لکھے۔ جب یہ لکھا کہ یہ معاہدہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے، تو سہیل نے اعتراض کرنا شروع کر دیا کہ رسول اللہ نہیں لکھوں گا، میں نہیں لکھوا سکتا میں۔ کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ، اسی بات پہ تو ان کو اعتراض تھا مشرکین مکہ کو، وہ اللہ کو تو مانتے تھے نا، اللہ کو تو مانتے تھے وہ لوگ، لیکن پرابلم کس بات پہ تھی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول نہیں مانتے تھے۔ نعوذ باللہ، اسی بات کا تو جھگڑا تھا۔ آپ لوگ بار بار مائک کیوں آن کر رہے بیٹا؟ مائک بند کیجیے نا۔ تو اس میں لکھا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو محمد، میں بولا کہ میں تو رسول اللہ نہیں لکھوں گا محمد کے ساتھ، نام کے ساتھ، نعوذ باللہ، تو ہم کو تو اختلاف ہی اسی بات کا ہے، انہوں نے کہا۔ تو چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ یہ مٹا دو۔ علی رضی اللہ عنہ بولے کہ میں آپ کا نام مٹاؤں گا ہی نہیں اپنے ہاتھ سے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خود دست مبارک سے رسول اللہ کے الفاظ کو مٹا دیا اور فرمایا تم نہیں مانتے تو کیا ہوا، لیکن میں خدا کی قسم اللہ کا رسول ہی ہوں۔ مطلب اس کو کہا کہ تم نہیں مانتے ہو تو مت مانو، لیکن ایکچوئل میں تو میں کیا ہوں، ہے نا، خدا کی قسم میں اللہ کا رسول ہی ہوں کر کے۔ پھر شرط کیا تھی یہ دیکھ لیتے ہیں۔ مسلمان ابھی اس سال واپس چلے جائیں، مطلب اس سال انہوں نے ابھی بھی عمرہ کرنے کی اجازت نہیں دی، کیونکہ ان کی انا پہ آ گیا تھا کہ دیکھو اتنے سال پہلے یہ لوگ گئے اور انہوں نے لڑائی وڑائی بھی کی، جنگیں بھی جیتی، اب دیکھو اب مکہ میں آ کے وہ کیا کر رہے، عمرہ بھی کر رہے، تو ان کی انا پہ آ گئی، ان کو تکبر ہو گیا کہ نہیں، ہم نہیں کرنے دیں گے، ہماری جیت ہونی چاہیے، ہم مطلب وہ ہونے چاہیے، غالب ہونا چاہیے۔ مسلمان ابھی واپس چلے جائیں گے، اگلے سال عمرے کے لیے آئیں گے اور 3 دن رہ کر پھر چلے جائیں گے۔ مطلب اگلے سال جب آئیں گے عمرہ کرنے کے لیے، عمرہ قضا ہوگا، تو اب کیا ہوگا، صرف 3 دن کے لیے وہ لوگ آئیں گے اور 3 دن رہ کے چلے جائیں گے۔ ہتھیار لگا کر نہیں آئیں گے، صرف ایک تلوار رکھ سکتے ہیں، لیکن وہ بھی میان میں رہے گی۔ مکے میں جو مسلمان باقی رہ گئے ہیں ان کو وہ اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتے، لیکن اگر کوئی مسلمان مکہ واپس، ہے نا، آنا چاہے تو اس کو وہ روکیں گے نہیں۔ مطلب اگر یہاں سے کوئی جاتا ہے، مشرکین مکہ، مطلب مکہ سے کوئی وہاں مدینہ جاتا ہے، تو یہ لوگ اس کو روک نہیں سکتے اپنے یہاں، لیکن مدینہ سے کوئی مکہ واپس آ جاتا ہے تو پھر اس کو وہ، ہے نا، وہاں نہیں روکیں گے، ہے نا۔ تو مطلب دیکھیے ایک طرفہ چل رہا ہے سب کچھ، ہاں، اگر کوئی بھی شخص مدینہ چلا جائے تو واپس کر دیا جائے گا، لیکن کوئی، ہے نا، اگر کوئی مکہ واپس آ گیا تو وہ واپس مدینہ نہیں بھیجا جائے گا۔ عرب کے قبیلوں کو اختیار ہوگا کہ وہ جس کے ساتھ چاہے معاہدہ کریں، مطلب عرب کے جتنے قبیلے دوسرے آس پاس کے قبیلے تھے نا، وہ جس کو چاہے جس کے ساتھ چاہے معاہدہ کر سکتے ہیں۔ یہ معاہدہ جو ہم کر رہے ہیں، جو شرط پہ سائن ہوئی ہے، وہ 10 سال تک قائم رہے گی، اور تب تک کہ کیا ہوگا، ہے نا، کوئی جنگ نہیں کی جائے گی، اور ہے نا، مطلب مشرکوں کے بیچ میں اور مسلمانوں کے بیچ میں کوئی جنگ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ڈیسائیڈ ہو گیا۔ اب کیا ہو گیا، بہت وقت، اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شرطوں پہ تو سائن وائن ہو گئی تھی، سب ہو گیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن تھے، لیکن صحابہ کرام بڑے غصے میں تھے۔
صحابہ کرام کے عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بھی کہا تھا کہ اللہ کے رسول کیا ہمارے میں طاقت نہیں ہے، کیا ہمارا دین مضبوط نہیں ہے نا، کیا ہم ان سے ڈر کے رہیں گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا، تو انہوں نے خالی جواب دیا نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن اللہ کی جو ہے سورہ کیا ہو گئی، سورہ فتح نازل ہو گئی تھی، کیونکہ یہ جو صلح حدیبیہ تھا وہ فتح کی خبر ہی تھی الحمدللہ۔ اب جیسے ہی آپ نے سائن کیا نا، صلح ہو گئی، صلح نامہ تیار ہوا تھا، حضرت ابو زندل کا ہے نا معاملہ آتا ہے۔ یہ کون تھا بھائی؟ ابو زندل کون تھا؟ ابھی صلح نامہ لکھا ہی جا رہا تھا کہ سہیل جو آیا تھا کیا کرنے، صلح کا نامہ، صلح کی شرطیں لے کر آیا تھا، وہ سہیل، اسی کا جو بیٹا ہے نا حضرت ابو زندل، مکے سے بھاگ کر یہاں پر پہنچ گیا، اور اس کے پاؤں میں سب میں بیڑیاں بندھی ہوئی تھی، مسلمانوں کے سامنے آ کر گر پڑا، اور ایمان لانے کی سزا کو کفار جو دے رہے تھے نا وہ بیان کر دیا کہ دیکھو میں نے ایمان لایا تو ایک کفار مجھے کیسی سزا دے رہے ہیں، اور درخواست کیا کہ حضور مجھے کافروں سے چھڑا کر مجھے اپنے ساتھ لے جائیے۔ سہیل نے کہا کہ اب آپ ابو زندل کو نہیں ہے نا اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتے۔ تمام مسلمان یہ صورتحال دیکھ کر، اس کی حالت کو دیکھ کر تڑپ اٹھے۔ ابو زندل کو کیا ہونا پڑا؟ واپس ہونا پڑا۔ فرمایا ابو زندل صبر اور جبت سے کام لو، خدا تمہارے لیے اور مظلوم اور جو تمہارے جیسے لوگ ہیں جن کو یہ لوگ روک کے رکھے ہیں زبردستی، ہے نا، ایمان لانے کے بعد بھی وہ لوگ کیا ہے ہجرت کرنے نہیں دیتے تھے، روک کر رکھتے تھے، مجبور کرتے تھے ان کو، ایسے بیڑیاں باندھ باندھ کے رکھتے تھے، ہے نا، اور کوئی جاتا بھی تھا تو اس کو کیا ہے سواری سے گرا کے لے کے آتے تھے، جیسا کہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی زینب جب جا رہی تھی رضی اللہ عنہا، تب ان کو بھی روکنے کی کوشش کی گئی تھی، اور اسی وجہ سے ان کے پیٹ میں کیا ہو گیا تھا، ہے نا، ان کو دھکا لگا، اور ان کے وہ جو ہے نا پیٹ سے تھی، پریگنینٹ تھی، تو ان کا کیا ہوا تھا بعد میں جو ہے ان کا بچہ ضائع ہو گیا تھا اسی درد کی وجہ سے، ہے نا، اسی زخم کی وجہ سے۔ تو ان لوگوں بہت ستاتے تھے نا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صبر سے کام لو، خدا تمہارے لیے اور مظلوموں کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکال دے گا۔ اب صلح ہو چکی ہے اور ہم بدعہدی نہیں کر سکتے کیونکہ ہم مسلمان ہیں، دیکھو بدعہدی کرنا بہت بڑا گناہ ہے نا، تو ابو جندل کو بیڑیاں پہنے ہوئے واپس لوٹنا پڑا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کا حکم دیا، ہے نا، جب ہو گیا معاہدہ سب ہو گیا، اب کیا ہے، اب تو اب عمرہ جو ہے نہیں کرنے نہیں جا رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا قربانی کر لو سب صحابہ کو، لیکن سب صحابہ سخت تکلیف میں تھے، ان کو تکلیف ہو رہی تھی کہ ہم نے کیا ہے ہم کو عمرہ کرنے نہیں ملا، اور ہم طاقتور ہونے کے باوجود ان کے سامنے ہم کو جھکنا پڑا، ہے نا، ان کی شرطوں کو ماننا پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیمے میں آئے، ان کی وائف تھی ام سلمہ رضی اللہ عنہا، تو آپ کو دیکھ کر بولی کیا پرابلم ہے، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج اتنے سال ہو گئے صحابہ کرام میرے ساتھ ہے، لیکن آج تک ایسا کبھی نہیں ہوا کہ میں نے کوئی بات کہا یہ لوگوں نے نافرمانی کی ہو، تو انہوں نے بتایا کہ میں کہہ رہا ہوں ان کو کہ قربانی کا حکم دے رہا ہوں لیکن وہ لوگ نہیں کر رہے ہیں۔ تو ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ دیکھو کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ انسان بولنے سے بہت تکلیف میں ہوتا ہے نا، تو اس کو بولنے سے اگر آپ بولیں گے نا صبر کر تو کیا ہوتا ہے، کوئی تکلیف میں ہے نا، کسی کو بہت زیادہ تکلیف میں ہے، ہم کیا بول دیتے ہیں بہن صبر کرو، بہن صبر کرو، تو صبر بولنے سے نہیں آ جاتا ہے نا، صبر خود بخود اللہ سے مانگا جاتا ہے تب صبر آتا ہے نا۔ کسی کا کوئی محبوب گزرا ہو تو کیا ایسے بولیں گے ہم صبر کر لو، تو صبر ایسے نہیں آتا ہے نا، تو کئی بار کیا ہوتا ہے عمل کر کے دکھانا پڑتا ہے انسان کو، تو آپ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول آپ ایسا کیجئے، آپ جائیے قربانی کر لیجئے اور بال ہے نا سر منڈوا لیجئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ کرام دیکھیے گا اپنے آپ کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے خود ہی قربانی کر لی اور بال بنا لیے، پھر سب صحابہ نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں، تو پھر سب لوگوں نے ویسا ہی کیا۔ 3 دن تک حدیبیہ میں ٹھہرے رہے، واپسی میں سورہ فتح نازل ہوئی، اور اس واقعے کو فتح مبین کہا گیا، یعنی کھلی ہوئی فتح کہا گیا۔ بعد میں یہ اسلامی تحریک میں ایک بڑی فتح کا پیش خیمہ بھی بنی، کیونکہ اب تک کافروں و مسلمانوں کے درمیان جنگ برپا ہوتی رہتی تھی، لیکن اب کیا ہو گیا، معاہدے سے کیا ہو گیا، جنگ کے جو بات تھی وہ کیا ہو گئی، ختم ہو گئی۔ اب صلح نامے میں لکھا تھا کہ ان کے بیچ میں کوئی جنگ نہیں ہوگی، اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فری ہو گئے، کیونکہ بار بار جنگ کی تیاری کرنی پڑی تھی، ہمیشہ ڈر لگا رہتا تھا کہ کب کہاں سے کون اٹیک کر دے۔ اب جنگ کی بات ختم ہو گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر کی طرف کیا ہوئے، رخ کیے کہ باہر طرف کیا ہے اسلام کو پھیلایا جائے، کیونکہ اب مطمئن ہو گئے تھے
کہ ادھر مشرقین مکہ تو اٹیک نہیں کریں گے۔ اس کے بعد یہ کیا ہوا، اس کے بعد یہ بھی ایک فائدہ ہوا کہ جو مکہ کے جو تھے نا مسلمان اور مدینہ کے مسلمان جو تھے نا، یہ لوگ آپس میں ملنا جلنا بھی چالو کر دیے، ہے نا، کیونکہ ان کے بیچ میں جنگ کی بات ہٹ گئی تھی، تو یہ لوگ آتے تھے اور ایک دوسرے رشتہ دار کے پاس آ کر رکتے بھی تھے، ان کو قریب سے دیکھتے بھی تھے۔ تو وہ لوگ جب مدینہ آتے تھے نا مکہ والے، تو وہ لوگ بڑے متاثر ہوتے تھے، جو لوگ غیر مسلم تھے، کافر تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تھی کہ اگر آپ کا کوئی رشتہ دار آتا ہے چاہے وہ غیر مسلم بھی ہوگا تو بھی کیا کر سکتے ہیں آپ، اس سے اچھا ہے نا صلہ رحمی کا سلوک کر سکتے ہیں۔ تو وہ جب آتے تھے نا ان کے ساتھ رہتے تھے مسلمان لوگوں کے ساتھ، تو وہ متاثر ہوتے تھے، ان کے دلوں کے نفرت جو تھا نا، غصہ جو تھا نا، وہ چلا جاتا تھا، اور مسلمانوں کے اخلاق سے مسلمان وہ لوگ کیا ہوتے تھے، غیر مسلم بھی ان کے اخلاق معاملات سے کیا کرتے تھے، ہے نا، خوش ہوتے تھے، اور وہ اسلام کی طرف کھینچے چلے جا رہے تھے الحمدللہ۔ آپ دیکھیں گے حضرت خالد رضی اللہ عنہ، عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ، بڑے بڑے صحابہ جو تھے نا، جو کیا ہے اسی دور میں کیا ہے اسلام قبول کیے تھے الحمدللہ۔ تو یہاں تک کہ ہے نا صلح حدیبیہ کے بہت سارے فائدے ہوئے الحمدللہ، جو ہے نا بعد میں سمجھ میں آیا صحابہ کرام کو الحمدللہ۔ تو آگے کے لیے میں آپ کو انوائٹ کرتی ہوں۔ سب سے پہلے جنگ خیبر ہے، یاسمین باجی آئیے اور آپ بیان کیجیے۔ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بارک وسلم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری سیریز کا 8واں دن ہے، ہم لگ بھگ آخری مرحلے میں پہنچ رہے ہیں، اور یہ میری خوش نصیبی ہے کہ مجھے آج غزوہ خیبر کے بارے میں بتانے کا موقع دیا گیا ہے۔ تو جس وقت یہ غزوہ خیبر پیش آیا وہ سال تھا 7 ہجری، یعنی ہم ابھی باجی نے بتایا نا حدیبیہ کی جو صلح ہوئی وہ 6 ہجری میں ہوئی، اور یہ اس کے 12 مہینے بعد 7 ہجری میں ہوا۔ تو مدینہ سے 175 کلومیٹر دور کھجوروں کے باغات کے بیچ یہ بڑا شہر تھا خیبر۔ یہاں قلعے بھی تھے اور کھیتیاں بھی تھی، اور اس میں بہت مضبوط قلعے تھے جسے فتح کرنا اس وقت ناممکن ہی سمجھا جاتا تھا۔ یعنی یہاں پر 10,000 سے زیادہ ٹرینڈ جنگجو اور پہاڑیوں کی چوٹی پر بنے 8 قلعے، اور ایک ایسا دشمن جو صدیوں سے یہ لوگ ہارے ہی نہیں تھے۔ خیبر صرف کھجوروں کا باغ نہیں تھا، بلکہ عرب کے نارتھ میں یہودیوں کی طاقت کا سب سے بڑا مرکز تھا۔ یہاں لوگ ماہر جنگجو اور تجارت میں ماہر تھے، لیکن مسئلہ یہ نہیں تھا کہ یہ لوگ تجارت میں ماہر ہیں، بلکہ مسئلہ یہ تھا کہ خیبر مدینہ کے خلاف سازشوں کا کیندر بن چکا تھا، یعنی ہیڈ کوارٹر بن چکا تھا۔ مکہ کے کفار ہو یا دوسرے مذاہب اور دوسرے قبیلے، ان کی سب کی ڈوریاں یہیں سے ہلائی جا رہی تھی۔ اور آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں نا کہ فلسطین پہ، غزہ پہ، ویسٹ بینک پہ، ایران پہ کہاں سے ڈوریاں ہلائی جا رہی ہے؟ امریکہ کے تھرو حملے کون کروا رہا ہے؟ یہی ہے، یہودی اور صہیونی ہے پہلے کی طرح۔ تو دشمن کو اپنی طاقت پر پورا یقین تھا، اور حقیقت بھی ایسی تھی۔ دشمن کے 8 قلعے آپس میں انڈر گراؤنڈ سرنگوں سے جڑے ہوئے تھے، کھانا، پانی، ہتھیار، اسی طرح ان کے پاس سالوں کا راشن جمع تھا۔ غزوہ خندق کی ناکامی کے بعد خیبر کے یہودی باز نہیں آئے تھے، یعنی خندق کی لڑائی بھی انہی یہودیوں نے شروع کرائی تھی، اور وہ مدینہ پہ چڑھائی کرنے کے لیے عرب قبیلوں کو بھڑکا رہے تھے۔ یعنی یہ ان کا مشغلہ تھا کہ ایک قبیلے کو دوسرے سے بھڑکاتے تھے، لون دیتے تھے، ہتھیار دیتے تھے۔ اور یہاں پر میں نا ایک بات بتاتی چلوں، یہ اس سے ریلیٹڈ ہے بھی اور نہیں بھی، تو یہ بتاتی چلوں کہ آج بھی امریکہ جیسے سپر پاور پہ ہے نا $40 ٹریلین کا قرض ہے، اور پورے ورلڈ پہ $350 ٹریلین کا قرض ہے۔ تو قرض کس کو دینا ہے بھائی؟ ہم کو قرض کس کو دینا ہے؟ قرض ہم کو یہودیوں کو دینا ہے۔ تو انڈیا میں بھی ہمارے 205 لاکھ کروڑ کا قرض ہے، تو یہ ہم کو کس کو دینا ہے؟ تو یہ قرض کون چکا رہا ہے؟ میں اور آپ چکا رہے ہیں، ہم سب چکا رہے ٹیکس کی شکل میں۔ تو گھر کا ٹیکس ہو گیا، لائن کا ٹیکس ہو گیا، بل جیسے روڈ پہ چلنے کا ہم کو ٹیکس ہو گیا، سفر کرتے تو ٹکٹ کے ساتھ ٹیکس، یہاں تک کہ ہمارے محلوں میں گھروں میں جو کچرا گاڑی آتی ہے نا آج بھی،
تو اس کا بھی ٹیکس ہم بھر رہے ہیں. 5 روپے ایک گھر کا، ایک ڈبے کا 5 روپے وہ لے رہے ہیں. یہ خود میں نے اس کی پاوتی دیکھی ہوئی ہے. تو یہ آج بھی ہو رہا ہے یہ قرض. تو یہ یہودی یہ قرض دے رہے ہیں. تو یہودیوں نے برٹین، فرانس، جرمنی، آسٹریا یہاں اپنے بینک یعنی بینک بنائے اور ان کا ڈاٹا اکٹھا کر کے یہ لوگ آج بھی یعنی یہ 100 سالوں کا ہی میں بتا رہی ہوں. تو آج بھی یہ لوگ ڈاٹا اکٹھا کرتے ہیں، پھر وہ منتریوں کی ایک دوسرے کی باتیں وہ کرواتے ہیں، سنتے ہیں، پھر وار کرواتے ہیں اور دونوں کو فنڈنگ کرتے ہیں. وہ دونوں کو ہتھیار بیچتے کہ تو بھی لے تو بھی لے. یعنی ہٹلر کو بھی دیے، پھر برٹین اور امریکہ کو بھی، متر راشٹر کو بھی دیے. تو یعنی یہ لوگوں نے ورلڈ وار فرسٹ کروائی اور ورلڈ وار سیکنڈ بھی ان کے دوارا کی گئی. انہوں نے امریکہ اور متر راشٹر کو بڑے پیمانے پر لون دیا. ان میں بہت سے یہودی پریوار تھے تاکہ امریکہ جیسے سپر پاور ان کے قابو میں رہے. اور آج بھی امریکہ کی گردن کس کے ہاتھ میں ہے؟ اسرائیل کے ہاتھ میں. بہرحال یہ ٹاپک نہیں ہے میرا، وقت کی بھی لمٹ ہے. عنوان تو جنگ خیبر ہے، پر میں یہ بات کرتی ہوں کہ مومن کی تو یہ شان ہوتی ہے نا کہ ماضی سے سبق حاصل کر کے حال کو یعنی پریزنٹ کو سنوارے اور مستقبل پہ نظر رکھے. تو یہ مومن کی شان ہوتی ہے. تو وہ لوگ کیا کرتے تھے مدینہ پر، اور یہ لوگ مدینہ پہ ایک اور بڑے حملے کی تیاری کر رہے تھے. جنگ خندق تو کرے، پھر اس کے بعد مدینہ پہ ایک بڑے حملے کی تیاری کر رہے تھے. اور انہوں نے عرب کے بڑے قبیلے بنو غطفان جو مسلمانوں کے سخت دشمن تھے ان کو لالچ دیے کہ اگر وہ مسلمانوں کے خلاف لڑیں گے نا تو خیبر کی آدھی پیداوار انہیں دے دی جائیں گی. اور دیہاتوں میں بھی مدینہ کے لیے بہت بڑا خطرہ جو آجو بازو کے دیہات ہیں نا وہ بن چکے تھے. پھر بدوؤں سے یہودی برابر سمبند بنائے ہوئے تھے اور خود بھی لڑائی کی تیاری کر رہے تھے. یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کرنے کا بھی ان لوگوں نے پروگرام بنا لیا تھا. یعنی یہ ہر ٹائم مسلمانوں کے خلاف کوئی نہ کوئی سازش کر رہے ہوتے. پھر ہم نے صلح حدیبیہ کے بارے میں ابھی سنا. تو صلح حدیبیہ کے بعد آخر کار مسلمانوں نے اپنی اٹینشن کیا کری؟ یہودیوں کی طرف کی. حدیبیہ سے پہلے ان پر حملہ کرنا ناممکن تھا. کیونکہ اگر مسلمان ان پر حملہ کرنے کی سوچتے نا تو مکہ والے مسلمانوں پر حملہ کر سکتے تھے. تو حدیبیہ کے ایگریمنٹ اور سمجھوتے کے بعد مکہ والوں سے 10 سال تک کوئی لڑائی نہیں ہونی تھی. یعنی صلح حدیبیہ ہوئی، اللہ پاک نے اس کو فتح مبین سے قرار دیا نا. تو صلح حدیبیہ ہوئی تو ایک بڑے دشمن سے تو جان چھوٹی یعنی کفار قریش سے. اور پھر تھوڑا بہت امن بھی ہوا، جیسے باجی نے ابھی بتایا کہ ان کا لینا دینا بھی تھا، آنا جانا بھی تھا. تو قریش کی طرف سے تھوڑا اطمینان ہوا. تو دوسرے دشمن یعنی یہودیوں سے جان چھڑانے کا یہ سب سے اچھا ٹائم تھا. اور ہم سب جانتے ہیں کہ یہودیوں کا ہیڈ کوارٹر کون سا تھا؟ خیبر. پھر ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ خیبر کا قلعہ پورے عرب میں سب سے زیادہ طاقتور قلعوں میں سے ایک تھا. عرب دیکھا جائے تو سیدھا ہی ڈیزرٹ ہے، یعنی پورا ریگستان ہی ہے، لیکن خیبر میں فارمز، فروٹس، یہ چیزیں بہت زیادہ تھی جن کو پورے عرب میں ایکسپورٹ کر دیا جاتا. اور اس سے جتنا بھی پیسہ بنتا تھا نا تو اس کو یہودی اس قلعے میں سیو کر کے رکھتے تھے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ خیبر کو فتح کرنا امپاسبل ہے. مسلمانوں نے بہت ہی سیکریٹلی خیبر پر حملے کی تیاری شروع کر دی، لیکن مدینہ کے منافقوں نے پہلے ہی خیبر والوں کو بتا دیا کہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری طرف رک کیا ہے. جیسے عبداللہ بن ابی اور اس کے جو ساتھی تھے وہ لوگ، ان لوگوں نے بتا دیا. تو اس لیے چوکنا ہو کر رہو، تیاری کر لو، اور دیکھو ڈرنا نہیں، کیونکہ تمہاری تعداد اور تمہارا ساز و سامان زیادہ ہے. یعنی یہ تسلی بھی یہودیوں کو دے رہے ہیں اور ان کو موٹیویٹ بھی کر رہے ہیں. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بہت تھوڑے اور غریب ہیں، ان کے پاس ہتھیار بھی بہت تھوڑے سے ہیں، تم ان کو آرام سے ہرا دینا. اور پھر ہوا یوں کہ یہودیوں نے بھی اس خبر کو بہت ہی لائٹلی لیا. چنانچہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی اور روانہ ہونے کا ارادہ کیا نا تو اعلان فرمایا کہ آپ کے ساتھ کیول وہی آدمی روانہ ہو سکتا ہے جسے واقعی طور پر جہاد کا چاؤ اور خواہش ہے. اس اعلان کے نتیجے میں آپ کے ساتھ صرف وہی لوگ جا سکے جنہوں نے حدیبیہ کے پیڑ کے نیچے، جو ابھی باجی نے بتایا نا، محسنہ باجی نے، کہ حدیبیہ کے پیڑ کے نیچے بیعت رضوان کی تھی. ان کی تعداد صرف 1400 تھی اور کہیں ہے بتایا ہے کہ 1600 تھی. مسلمانوں نے آخری رات جس کی صبح لڑائی شروع ہوئی خیبر کے قریب گزاری، لیکن یہودیوں کو کانوں کان خبر نہ ہوئی. جب یہودی اپنے کھیت پر کام کرنے نکلے نا تو اچانک دیکھا کہ سامنے مسلمانوں کی فوج کھڑی تھی، تو وہ چیخنے چلانے لگے. تو انہوں نے جب لائٹلی لیا تو جو سینا کے جو بڑے کمانڈر ان چیف اور جو ادھیکاری تھے ان کو پتا تھا، عام جنتا کو تو بیچاری غریب جنتا کو تو معلوم ہی نہیں نا. تو وہ اپنے کھیتوں میں نکل پڑے. تو پھر وہ چیخنے لگے کہ محمد آ گئے، محمد آ گئے، اور بھاگنے لگے اور بھاگ کر واپس قلعے میں چلے گئے.
खैबर मदीना से 175 किलोमीटर दूर है और आज भी लगभग 2.5 घंटे लग जाते हैं खैबर जाने को। खैबर के इस किले में 2 मेन हिस्से थे, एक हिस्से में 5 किले और दूसरे हिस्से में 3 किले थे। तो मुसलमान खैबर के इतने करीब पहुंच गए कि शहर दिखाई पड़ने लगा। तो आपने फरमाया ठहर जाओ। फिर आपने दुआ फरमाई, ए अल्लाह, सातों आसमान और सातों जमीन जिसको वो उठाए हुए हैं, उनके पालनहार, और शैतान जिनको उन्होंने गुमराह किया, उनके पालनहार, हम तुझसे इस आबादी की भलाई और इसके रहने वालों की भलाई और इसमें जो कुछ है उसकी भलाई का सवाल करते हैं। अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं, और इस बस्ती के शरारत से और इसके रहने वालों की शरारत से, जो इसमें कुछ है इसकी शरारत से तेरी पनाह मांगते हैं। फिर कहा कि आगे बढ़ो। तो यहाँ देखिए, पॉइंट नोट करने की जरूरत है कि कैसे अल्लाह के रसूल दुश्मन के सर से पनाह भी मांग रहे हैं और उनके जो अच्छे लोग हैं और भलाई का उनका सवाल भी कर रहे हैं। तो मुसलमानों ने पहला हमला उस मजबूत किले पे किया जिसके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कल मैं झंडा एक ऐसे आदमी को दूंगा। यानी झंडा देने का मतलब क्या होता कि मैं एक ऐसे आदमी को लीडर बनाऊंगा जो अल्लाह से और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं और जिससे अल्लाह और उसके रसूल भी मोहब्बत करते हैं। तो सुबह हुई तो साहबा कराम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत में हाजिर हुए और हर किसी की तमन्ना थी और आस लगाए था कि वो झंडा उसे मिलेगा। तो उमर रजी अल्लाह को कॉल है ना कि मैंने कभी लीडरशिप की तमन्ना नहीं की सिवाय उस दिन के, जिस दिन वो झंडा का कहा है ना अल्लाह के रसूल ने, तो उस दिन की तमन्ना उमर रजी अल्लाह ने भी की। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली बिन अबी तालिब कहाँ है? साहबा ने कहा, रसूलल्लाह उनकी तो आंख आई हुई है। तो कहा गया कि उनको बुला लाओ। वह लाए गए तो आपने उनकी आंखों में लुआब दहन लगाया और दुआ फरमाई तो वह ठीक हो गए, जैसे कोई कभी तकलीफ थी ही नहीं। फिर उन्हें झंडा दिया गया। तो अली रज़ी अल्लाह ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, मैं उस वक्त तक लड़ूंगा कि वह हमारे जैसे हो जाए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इत्मीनान से जाओ और फिर उनके मैदान में उतरो, फिर उन्हें इस्लाम की दावत दो। यानी जंग में भी ये कहा जा रहा है कि मैदान में उतरो इत्मीनान से, फिर उन्हें इस्लाम की दावत दो और इस्लाम में जो हक उन पर वाजिब होते हैं उन्हें बताओ। यानी जंग की पोजीशन में भी ये बताया जा रहा है, तुम्हारे जरिए अल्लाह एक आदमी को भी हिदायत दे दे तो तुम्हारे लिए लाल ऊँटों से बेहतर है। हजरत अली रज़ी अल्लाह फौज लेकर गए और पहले किले पर हमला किया। इस किले का जो चीफ था ना, पहले तो आमिर रजी अल्लाह गए, फिर आमिर रजी अल्लाह उसमें जख्मी हो गए और फिर उसमें उनकी शहादत उसी में हुई। फिर अली रजी अल्लाह गए, फिर उनका जो चीफ था ना उस किले का, उसका नाम था मरहब। ये मरहब पूरे अरब में अपनी ताकत की वजह से मशहूर था, मतलब इससे लड़ने का कोई सोच भी नहीं सकता था। उसने सामने आकर मुसलमानों को चैलेंज किया और जब मरहब अपनी तलवार लेकर बड़े फक्र के साथ इतलाता हुआ आया तो एक सहाबी जो मैंने अभी बताई ना आमिर रजी अल्लाह, फिर दोनों दोनों ने एक दूसरे पर वार किया तो आमिर रजी अल्लाह घायल हो गए और उसी घाव में उनकी मौत हो गई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में फरमाया, अपनी 2 उंगलियों को इकट्ठा करके कहा कि उनके लिए तो दोहरा अजर है। बहरहाल आमिर रजी अल्लाह घायल हो जाने के बाद मरहब के मुकाबले में हजरत अली रजी अल्लाह आगे आए और मरहब ने अपनी तारीफ की थी ना, तो उसके जवाब में अली रजी अल्लाह ने भी फरमाया कि मैं वह आदमी हूँ कि मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है। हैदर के मीनिंग होते हैं शेर, जंगल में शेर की तरह भयानक। इन्हीं साह के बदले नेजे की नाप पूरी करूंगा, ये अली रज़ी अल्लाह बोल रहे हैं। फिर ऐसे मरहब के सिर पर तलवार मारी कि वो वहीं ढेर हो गया। फिर हजरत अली के हाथों जीत मिली, जिसकी वजह से हजरत अली एज ए वॉरियर पूरे अरब में मशहूर हुए। और इसी के साथ फिर लड़ाई काफी खतरनाक और लड़ाई हुई और यहूदी भी बहुत जोश शोर से लड़ रहे थे, क्योंकि वो भी अहले किताब है ना, उनके लिए भी जन्नत दोजख शहादत का ये कॉन्सेप्ट है ही ना। फिर जंग काफी टाइम तक चली, जिसमें कई चोटी के सरदार यहूदी मारे गए और बाकी यहूदियों को मुकाबले की ताकत न रही। फिर यहूदी इस किले को खाली करके दूसरे किले में चले गए। इस तरह खैबर का पहला किला फतह हो गया। फिर इसके 3 दिन तक मुसलमान दूसरे किलों को फतह नहीं कर सके, क्योंकि यहूदियों ने भी बहुत सख्त लड़ाई लड़ रहे थे वो भी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए अल्लाह, तुझे इनका हाल मालूम है, तू जानता है इनके अंदर ताकत नहीं है, मेरे पास भी देने को कुछ ही नहीं है कि मैं इनको कुछ दूं। यहूदी के ऐसे किले को यहूदी के ऐसे किले को हमको फतह दिला जो सबसे अधिक उपयोगी हो और जहाँ सबसे ज्यादा खाना और चर्बी मिले। और फिर अल्लाह के हुक्म से साब बिन मुआज के हाथों किला फतह हुआ। खैबर में ऐसा कोई किला नहीं था जहां इस किले से ज्यादा खाना और चर्बी मौजूद हो। फिर यहूदियों ने इस किले को छोड़कर तीसरे किले की तरफ फिर वो भाग गए।
तीसरा किला भी बहुत दिनों तक फतह नहीं हो सका। तीसरा किला भी बहुत दिनों तक जी तीसरा किला भी बहुत दिनों तक फतह नहीं हो सका, और मुसलमान हैरान थे कि हमने तो इनके खाने पीने के सारे रास्ते बंद कर दिए, फिर भी ये बाहर से आकर लड़ क्यों नहीं रहे हमारे साथ। फिर एक दिन एक यहूदी जासूस, जो मुसलमानों के लिए जासूसी करता था, उसने आकर बताया कि खैबर के ये किले बहुत पुराने हैं और यहूदियों ने इन किलों के नीचे सुरंग नुमा यानी खुफिया रास्ते बनाए हुए हैं, और इन रास्तों को यूज करके वो इस रास्ते से पानी अंदर ला रहे हैं। तो मुसलमानों ने जाकर वो रास्ता भी फिर बंद कर दिया। तो इसके बाद यहूदी किले से बाहर निकल गए और मुसलमानों से लड़ने लगे, जिसमें कई मुसलमान शहीद हुए और यहूदी भी मारे गए, लेकिन फतह मुसलमानों को नसीब हुई। फिर 3 किला फतह करने के बाद चौथा किला भी मुसलमानों ने जद्दोजहद के बाद फतह कर लिया। फिर यहूदी चौथे किले को भी छोड़कर 5वें और आखिरी किले की तरफ चले गए। फिर 5वां किला भी फतह करना लगभग नामुमकिन सा था, क्योंकि ये एक पहाड़ के ऊपर बना हुआ था, और जो भी उसके पास जाता ना, तो यहूदी उसको तीर मार मार कर भगा देते। इसलिए यहूदी ने अपनी औरतों बच्चों को भी इसी किले में रखा था, और यहूदियों का सारा माल, गोल्ड सिल्वर और हर कीमती चीजें यानी एवरीथिंग, सारा कुछ इस किले में पड़ा हुआ था। और इतिहास ने भी हमें यही सिखाया है ना कि सबसे ज्यादा पैसा हमेशा यहूदियों के पास पड़ा होता है। तो फिर मुसलमानों ने बहुत कोशिश की इस किला को फतह करने की, मगर सब कोशिशें भी बेकार हो रही थी। किले में दाखिल होने की कोई सूरत ही नहीं बन रही थी। उधर यहूदी किले से बाहर निकलकर मुसलमानों की टकराने की हिम्मत नहीं कर रहे थे, यानी वो भी डर रहे थे। अलबत्ता तीर बरसा बरसा कर और पत्थर फेंक फेंक कर सख्त मुकाबला कर रहे थे। यहाँ पर जब कोई रास्ता नहीं बचा ना, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो टेक्नोलॉजी है जो अब है, तो उसको पूरा यूज करते हुए मिनजानिक लगाने का हुक्म दिया, जिसे आज रॉकेट लॉन्चर भी कहते हैं। शायद रॉकेट रॉकेट लॉन्चर ही कहते हैं उसे। तो वो बमबारी की तरह ही एक होती है, और यहूदी पर कुछ गोले भी दागे, जिससे किले की दीवारें है ना टूटने लगी। और बहुत कोशिश के बाद आखिरकार किले की एक साइड की दीवार गिरने से मुसलमानों ने उस पर जबरदस्त हमला कर दिया, और यहूदी औरतें बच्चे सोना चांदी सब छोड़कर किले के दूसरे हिस्से में भाग गए। यानी कितने वो थे वो कि औरतों बच्चों को, सोना चांदी तो खैर, पर औरतों बच्चों को भी छोड़ के भाग गए। अब यहाँ कुछ हिस्टोरियन कहते हैं कि आखिर के 3 किलो ने सरेंडर किया, और कुछ कहते हैं कि 2 ने सरेंडर किया, एक ने नहीं। फिर इसके साथ लड़ाई हुई। यहाँ से ये बात ज्यादा मायने नहीं रखती, लेकिन आखिर में मायने ये हुए कि खैबर फतह हो गए। आखिर में यहूदी ने सख्त लड़ाई के बाद सरेंडर कर दिया, और आपके पास हाजिर होकर इस शर्त पर समझौता कर लिया कि जो सेना है ना उसकी जान बख्शी कर दी जाए, और उनके बाल बच्चे उन्हीं के पास रहेंगे, और उन्हें गुलाम और लौंडी नहीं बनाया जाएगा, बल्कि वे अपने बाल बच्चों को लेकर खैबर की जमीन से निकल जाएंगे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों को खैबर से निकलने का आदेश दे दिया था, और यही समझौते में भी तय हुआ था। मगर फिर कुछ यहूदियों ने कहा कि हमें इस जगह में रहने दीजिए, हम इसकी देखभाल करेंगे। फिर आपने खैबर की जमीन को इस शर्त पर यहूदियों के हवाले कर दी कि सारी खेती और तमाम फलों की पैदावार का आधा हिस्सा यहूदियों को दिया जाएगा, और जब तक अल्लाह के रसूल की मर्जी होगी इस शर्त को बाकी रखेंगे, और जब चाहेंगे तो देश निकाला इनको दे देंगे। यह शर्त उनको भी कोई गलत काम करने से रोकने के लिए थी। फिर हर बार फसल करने के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुल्ला बिन रवाहो को खैबर भेजते रहे। फिर उसका आधा 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 करते थे, लिहाजा खैबर से मुसलमानों को बहुत सा गोल्ड और बहुत पैसा मिला कि सब कुछ बदल गया, जिसके लिए उमर रज़ियल्लाहु ने कहा था कि हिजरत के 7 साल के बाद पहली बार खैबर में हमने पेट भर कर खाना खाया। जो मुसलमान मक्का से हिजरत करके मदीना आए थे ना, उन सब ने मदीना के अंसार भाइयों को, जब मदीना गए थे ना ये लोग, तो अंसार भाइयों से कितने एहसान थे, उन्होंने बहुत सारे एहसान किए थे और कर्जे भी दिए थे, और यूं ही पैसा भी दिया था, तो वो सब उन्होंने वापस कर दिए। खैबर की इस जीत ने मुसलमानों को एक गरीब कम्युनिटी से अरब की एक पावरफुल और रिच कम्युनिटी में बना दिया। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैबर की जीत के बाद पूरा इत्मीनान हो गया ना, तो जब जैनब नामी यहूदी औरत ने क्या करी, विश्वासघात एक तरकीब बनाई। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहर देने की कोशिश करने वाली थी। उसने एक बकरी भुनी और उसके हर हिस्से में बहुत तेज जहर मिला दी। फिर उसे उनके पास लेके आई, और आपके पास सहाबे भी बैठे थे।
آپ نے دستہ کا ایک ٹکڑا بسم اللہ کہتے ہوئے چبایا ہی تھا کہ نگلنے کے وقت تھوک دیا. پھر آپ نے کہا کہ اس گوشت سے یا ہڈی مجھے بتلا رہی ہے کہ اس میں زہر ملایا گیا ہے. صحابہ نے فوراً ہاتھ کھینچ لیے، مگر ایک صحابہ نے بشن بن برا جن کا نام تھا وہ ایک لقمہ نگل لیا، جس کی وجہ سے ان کی شہادت ہو گئی تھی. جس عورت نے ایسا کیا تھا نا زینب نامی، تو اس کو پکڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لایا گیا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ اس نے ایسا کیوں کیا، تو اس نے کہا کہ میں نے خود سے سوچا، یعنی خود سے ہی سوچ رہی ہوں، خود سے سوچا کہ اگر وہ نبی ہے تو اللہ انہیں بتا دے گا، مگر اگر وہ نبی نہیں ہے تو یہ زہر انہیں مار دے گا، اور اس طرح ہمیں ان سے چھٹکارا مل جائے گا. ایک روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو معاف کر دیا. اور ہم کو بھی پتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کی ذات کے لیے کبھی اللہ کے رسول نے بدلہ نہیں لیا کسی سے. پھر دوسری روایت میں ہے کہ اسے مار دیا گیا، مگر رسول اللہ ہمیشہ ان لوگوں کو معاف کر دیا کرتے تھے جو ان پر زیادتی کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اس بات کے لیے معاف کر دیا جو اس نے ان کے ساتھ کی تھی. چونکہ بشن بن برا رضی اللہ شہید ہو گئے تھے تو ان کے قصاص کے عوض میں اسے سزا دی گئی. پھر خیبر کی فتح کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر میں ہی تھے کہ ایسا کچھ ہوا جس سے انہیں بہت خوشی ہوئی. یعنی کیا ہوا کہ جعفر ابن ابی طالب کے نیترتو میں حبشہ ہجرت کرنے والے مسلمان آ پہنچے. اگر ہم نے پڑھے نا اس کے پہلے بھی، اگر آپ کو یاد ہوگا تو ہم نے سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نجاشی سے واپس بھیجنے کو کہا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے کہ انہوں نے کہا پتہ نہیں مجھے کس بات پر زیادہ خوشی ہے، خیبر کی جیت پر یا جعفر کے آنے پر. خیبر کی فتح کے ساتھ ہی مدینہ رحمتوں اور برکتوں سے بھر گیا. اس میں حضرت صفیہ سے نکاح کا بھی واقعہ پیش آیا ہے. جب خیبر کے یہودیوں کے ساتھ سمجھوتا ہو چکا نا، تو حضرت صفیہ کا شوہر کنانہ بن عبد الحقیق اپنی بدعہدی کی وجہ سے قتل کر دیا گیا. تو حضرت صفیہ رضی اللہ قیدی عورتوں میں شامل کر لی گئی. اس کے بعد یہ عورتیں جمع کی گئی نا، تو دہیا رضی اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کہا کہ مجھے قیدی عورتوں میں سے ایک لونڈی دے دیجئے. تو آپ نے فرمایا جاؤ ایک لونڈی لے لو. تو دہیا رضی اللہ حضرت صفیہ بنت ہوئی کو چن لیا. تو اس پر ایک آدمی نے آپ کے پاس آ کر عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سیدہ صفیہ کو دہیا کے حوالے کیا، جبکہ وہ تو صرف آپ کے ہی شان کے مطابق ہے. پھر آپ نے حضرت دہیا رضی اللہ اور صفیہ رضی اللہ کو دونوں کو بلایا. پھر آپ نے دہیا رضی اللہ سے کہا کہ قیدیوں میں سے کوئی دوسری لونڈی لے لو. پھر آپ نے حضرت صفیہ سے اسلام پیش کیا، انہوں نے اسلام قبول کیا. اس کے بعد آپ نے انہیں آزاد کر کے ان سے نکاح کر لیا، ان کی آزادی کو بھی ان کا مہر قرار دیا. اس میں ہمارے لیے بہت سارے سبق ہے. سب سے بڑا سبق تو یہی ہے کہ مخالف گروہ کے ہونے کے باوجود عزت و احترام کا جو جذبہ کہ آزاد ہونے کے بعد اختیار دیا، وہ آزاد ہو کر اپنے خاندان کے پاس جانا چاہے تو جا سکتی تھی، یا اسلام قبول کر کے نکاح بھی کر سکتی ہے. پھر دشمنی کو دوستی میں بدلنے کا سبق بھی ہے کہ ان کے نکاح کے بعد ہے نا، مسلمانوں اور یہودیوں میں کشیدگی بھی تھوڑی کچھ کم ہوئی. اور بہت سے سبق ہے اس میں. اس طرح خیبر کی جیت کے بعد دوسری جگہوں پر رہنے والے یہودیوں کے دلوں پہ بھی بہت رعب پڑ گیا، اور وہ بھی سمجھوتے پہ تیار ہو گئے، یعنی بنا لڑے، اور انہیں بغیر جنگ لڑے جیت لیا گیا. جو لوگ یہ بولتے ہیں نا ہندو کہ اس تلوار کے زور پہ جیتے گئے، تلوار کے زور پہ جیتے گئے، تو یہ بغیر لڑے بھی جیت لیے ان کے رعب سے. جیسے فدق، وادی القرا اور تیمہ تھے، تو یہ وہ جگہ تھی جنہیں تلوار کے زور پر نہیں جیتا گیا، بلکہ اس پہ رعب سے اور ان کے جو کشیدگی کم ہوئی اس بنا پہ جیتا گیا. تو اس طرح یہ جنگ خیبر ہماری پوری ہوئی. جی صدق اللہ علیہ سے. جی باجی. الحمدللہ الحمدللہ، بہت پیارے طریقے سے اور بہت ہی حکمت کے ساتھ ماشاءاللہ بہت اچھے سے آپ نے بتایا یاسمین باجی. جزاک اللہ خیر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول فرمائے. اور اب میں شبنم باجی کو بلاتی ہوں. شبنم باجی غزوہ ذات الرقہ کے بارے میں آپ کو بتائیں گے. شبنم رب اقبانی اشرح باجی. لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم فقهني في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم أنفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ موجود سامعین، آج کا موضوع تاریخ اسلام کا وہ عظیم معرکہ ہے جسے تاریخ غزوہ ذات الرقاع کے نام سے یاد کرتی ہے۔ یہ وہ مبارک غزوہ ہے جو ہمیں اللہ کی نصرت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے مثال توکل اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی لازوال قربانیوں کا سبق دیتا ہے۔ لفظ رقاع کے معنی چتھڑے کے ہیں۔ پیدل چلنے کی وجہ سے صحابہ کے پاؤں زخمی ہو گئے تھے اور انہوں نے ان پر کپڑے کے چتھڑے لپیٹ لیے تھے، اسی مناسبت سے اسے ذات الرقاع کہا جاتا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سفر میں ہمارے پاس سواریاں کم تھیں، پیدل چلنے کی وجہ سے ہمارے پاؤں زخمی ہو گئے تھے، ناخن جھڑ گئے تھے۔ صحابہ نے اپنے زخموں پر کپڑوں کے چتھڑے اور پٹیاں لپیٹ لی تھی، اسی مناسبت سے اسے ذات الرقاع یعنی چتھڑوں والا غزوہ کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دین اسلام ہم تک آرام و آسائش سے نہیں بلکہ اسلام کے خون اور چھالوں کے راستے سے پہنچا ہے۔ محترم بہنوں، اس غزوے کا سب سے بڑا سبق توکل ہے۔ مفسرین اکرام بیان کرتے ہیں کہ واپسی کے سفر میں ایک جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھنے درخت کے نیچے اکیلے آرام فرما رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار درخت سے لٹک رہی تھی۔ اتنے میں ایک دشمن غورز بن حارث خاموشی سے آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار لے لی اور چٹان کی طرح کھڑا ہو کر بولا، اے محمد، آج آپ کو میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ قربان جائیے کائنات کے سب سے بہادر انسان پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی، نہ چہرے پر کوئی خوف تھا نہ کوئی گھبراہٹ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے جلال اور توکل کے ساتھ صرف ایک لفظ فرمایا، اللہ۔ اس ایک لفظ کی ہیبت سے کافر کے ہاتھ کانپ اٹھے اور تلوار زمین پر گر گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھائی اور فرمایا، اب بتا تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ وہ شخص معافی مانگنے لگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف فرما دیا، جس کے نتیجے میں وہ اور اس کا پورا قبیلہ اسلام کے دامن میں آ گیا۔ پیاری بہنوں، اس غزوے سے دشمن کا شدید خطرہ موجود تھا۔ لیکن اللہ کے نبی اور صحابہ نے نماز کو نہیں چھوڑا۔ اسی مقام پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صلاۃ الخوف یعنی خوف کی نماز کا طریقہ نازل فرمایا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 102 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یعنی جنگی حالات میں بھی آدھا لشکر نماز پڑھے اور آدھا دشمن پر نظر رکھے۔ یہ اس بات کا پیغام ہے کہ دنیا کا کوئی بھی عذر ہمیں فرض نماز سے غافل نہیں کر سکتا۔ غزوہ ذات الرقاع کا ایک اور واقعہ ہمیں نماز میں خشوع و خضوع سکھاتا ہے۔ رات کے وقت جب لشکر آرام کر رہا تھا، صحابہ حضرت عباد بن بشر اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ پہرے پر کھڑے تھے۔ حضرت عباد نماز پڑھ رہے تھے، دشمن نے اندھیرے میں انہیں ایک تیر مارا، انہوں نے تیر نکالا اور نماز جاری رکھی۔ دشمن نے دوسرا اور تیسرا تیر مارا، انہوں نے تیر نکالے لیکن نماز نہیں توڑی، یہاں تک کہ سورہ کہف کی تلاوت مکمل کر کے رکوع کیا۔ بعد میں جب حضرت عمار نے پوچھا کہ آپ نے مجھے پہلے تیر پر کیوں نہیں جگایا، تو انہوں نے فرمایا، میں قرآن کی ایک سورت پڑھ رہا تھا، میرا دل نہیں چاہا کہ میں اسے کاٹوں۔ بہنوں، آج ہمیں اپنے ایمان، اپنے توکل اور اپنی نمازوں کا جائزہ لینا ہوگا۔ کیا ہمارے اندر وہ توکل ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا؟ کیا ہماری نمازوں میں وہ سکون ہے جو صحابہ کا شیوا تھا؟ آئیے عزم کرے کہ ہم اپنی زندگیوں کو اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے رنگ میں رنگیں گے۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصرنا علی اعداء الدین، ربنا تقبل منا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
الحمدللہ اللہ کا احسان ہے. یہ ذات الرقا جو ہے 7 ہجری میں ہوئی تھی. ہاں الحمدللہ. اس کے بعد عمرہ قضا آپ تیار کیے ہو بیٹا؟ جی باجی. کیے ہو نا. چلو اب زبیریہ کو ہم انوائٹ کرتے ہیں کہ وہ آ کے باجی عمرہ عمرہ قضا. خزہ اور غزوہ موتا دونوں ایک ساتھ لے لوں نا؟ ہاں ایک ساتھ لے لو. عمرہ جی. قضا اور ساتھ میں ایک جو ہے نا جو جنگ موتا ہے نا، جی. امپورٹنٹ جنگ ہے موتا کی جنگ، وہ لیں گی زویریہ بارک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. تمام تعریف اللہ عز و جل کے لیے لائق و جیبہ ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا اور رب ہے. درود و سلام ہو ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. آج ہم تاریخ اسلام کے 2 ایسے عظیم واقعات پر بات کریں گے جو ہجرت کے 7ویں اور 8ویں سال میں پیش آئے. پہلا ہے عمرۃ القضا جو ہمیں صبر اور باوقار رہنے کا طریقہ سکھاتا ہے. دوسرا ہے غزوہ موتا کا معرکہ جو ہمیں قربانی اور ایمان کا جذبہ دیتا ہے. میری پیاری بہنوں، پہلے بات کرتے ہیں عمرہ قضا کی. ہوا یوں تھا کہ ہجرت کے 6 سال، جیسے باجی نے یہ بتا دیے پھر بھی میں تھوڑا سا ریپیٹ کر رہی ہوں. ہجرت کے 6 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 1400 صحابہ کے ساتھ مکہ عمرہ کرنے کے جا رہے تھے، لیکن مکہ کے کافروں نے انہیں راستے میں ہی حدیبیہ کے مقام پر روک دیا. کافروں نے ضد کی کہ ہم اس سال مسلمانوں کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے. وہاں ایک معاہدہ ہوا جسے ہم صلح حدیبیہ کہتے ہیں. اس معاہدے میں ایک شرط یہ تھی کہ مسلمان اس سال بغیر عمرے کے مدینہ واپس چلے جائیں گے اور اگلے سال آئیں گے تو وہ مکہ میں صرف 3 دن رک سکیں گے اور ہتھیار ساتھ نہیں لائیں گے. بظاہر یہ شرط مسلمانوں کے لیے بڑی تکلیف دہ تھی. صحابہ کے دل خون کے آنسو رو رہے تھے. ہم کعبہ کے اتنے قریب آ کر بھی طواف نہیں کر پا رہے تھے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے صبر فرمایا اور کافروں کا وعدہ مان کر واپس مدینہ لوٹ آئے. پھر اگلا سال آیا، ہجرت کا 7واں سال. اب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ وہ عمرہ کی تیاری کرے. 2000 مسلمانوں کا یہ قافلہ جب مدینہ سے مکہ کی طرف روانہ ہوا تو لبوں پر لبیک اللہم لبیک کی صدائیں تھیں. مکہ کے کافر معاہدے کے مطابق 3 دن کے لیے مکہ خالی کر کے پہاڑوں پر چڑھ گئے تھے، لیکن وہ دل ہی دل میں جل رہے تھے. انہوں نے مکہ میں یہ افواہ پھیلائی تھی کہ مدینہ کے بخار اور وہاں کی تنگی نے مسلمانوں کو کمزور اور بیمار کر دیا ہوگا، وہ تو چلنے کے قابل بھی نہیں ہوں گے. جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے صحن میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کا یہ پروپیگنڈا توڑنے کے لیے صحابہ سے فرمایا، آج اپنے دائیں کندھے کو چادر سے ننگا کرو، یعنی استباح کرو، اور طواف کے پہلے 3 چکروں میں کندھے ہلا کر شیروں کی طرح اکڑ کر تیز چلو، یعنی رمل. میری بہنوں ذرا تصور کریں، 2000 سرفروش جب کعبے کے گرد شیروں کی طرح چست ہو کر چل رہے تھے تو پہاڑوں پر بیٹھے کافروں کا کلیجے کانپ اٹھے. وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے، تم تو کہتے تھے کہ یہ بیمار ہیں، یہ تو ہم سے زیادہ طاقتور اور تندرست لگ رہے ہیں. مسلمانوں نے نہایت پرامن طریقے سے وقار کے ساتھ اپنا عمرہ پورا کیا اور 3 دن ختم ہوتے ہی فوراً مکہ سے واپس آ گئے، کیونکہ انہوں نے کافروں سے وعدہ کیا تھا. میری بہنوں، ہمیں اس سے یہ سبق ملتا کہ کافر چاہتے تھے کہ مسلمان کمزور نظر آئے. مومن کبھی حالات کے سامنے نہیں روتے. ہماری زندگی میں کتنی ہی پریشانیاں کیوں نہ ہو، ہمیں شکوہ کرنے کے بجائے صبر اور وقار کے ساتھ اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے تاکہ باطل یا حسد کرنے والے ہمارے سامنے کمزور نہ پڑے. عزیز بہنوں، عمرہ کے چند ہی مہینے بعد ہجرت کا 8واں سال آیا. اسلام کی تاریخ کا یہ ایک بہت بڑا محرکہ پیش آیا جسے غزوہ موتا کہتے ہیں. یہ جنگ کیوں ہوئی؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے الگ الگ بادشاہوں کو اسلام کی دعوت کے خطوط بھیجے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی حضرت حارث بن عمر رضی اللہ عنہ کو شام کے عیسائی گورنر کی طرف خط لے کر بھیجا، لیکن اس ظالم عیسائی گورنر نے عرب کے قانون کے خلاف جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معصوم سفیر کو شہید کر دیا.
سفیر کا قتل بہت بڑا جرم تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیرت اسلام کے تحت فوراً 3000 کا لشکر تیار کیا اور شام کی طرف روانہ کیا۔ جب یہ لشکر اردن کے موتا نامی مقام پر پہنچا تو وہاں کا منظر دیکھ کر سب حیران رہ گئے۔ سامنے اس وقت دنیا کی سب سے بڑی طاقت یعنی رومن امپائر کی 2 لاکھ کی مسلح فوج کھڑی تھی۔ کہاں 3000 مسلمان اور کہاں 2 لاکھ کا سمندر۔ عقل کہتی تھی کہ پیچھے ہٹ جاؤ، لیکن ایمان کہتا تھا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے فرمایا، لوگوں، ہم تعداد یا ہتھیاروں کے بلبوتے تو نہیں لڑتے، ہم تو اس اسلام کے بلبوتے پر لڑتے ہیں جو اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ آگے بڑھو، یا تو فتح ملے گی یا شہادت۔ جنگ شروع ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے کمانڈر نے باری باری جھنڈا سنبھالا۔ سب سے پہلے باجی حضرت ہم تھوڑا سا نا راستے میں گھر جا کر شیئر کرے کے باجی اسکرین۔ زبیریہ اسٹارٹ رکھو بیٹا۔ جی بھائی جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنگ شروع ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے کمانڈر نے باری باری جھنڈا سنبھالا۔ سب سے پہلے حضرت زید بن حارث، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، جھنڈا لے کر آگے بڑھے اور بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ ان کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت جعفر بن ابی طالب نے اسلام کا پرچم سنبھالا۔ وہ رومیوں کے بیچ گھس گئے۔ دشمنوں نے وار کر کے ان کا دایاں ہاتھ کاٹ دیا۔ انہوں نے پرچم گرنے نہ دیا اور بایاں ہاتھ میں پکڑ لیا۔ دشمن نے بایاں ہاتھ بھی کاٹ دیا تو انہوں نے اپنے کٹے ہوئے بازو اور سینے کے درمیان جھنڈے کو بھینچ لیا تاکہ اسلام کا پرچم نیچے نہ گرے۔ بالآخر وہ اسی حال میں شہید ہو گئے۔ ان کے بعد تیسرے کمانڈر حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھنڈا لیا اور وہ بھی شہید ہو گئے۔ میری بہنوں، مدینہ منورہ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے ممبر پر بیٹھے تھے اور اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سینکڑوں میل دور موتا کا میدان دکھا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بتا رہے تھے کہ اب زید شہید ہو گئے، اب جعفر نے جھنڈا لیا، وہ بھی شہید ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب اسلام کا جھنڈا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے سنبھال لیا ہے اور اللہ نے مسلمانوں کو کامیابی دی ہے۔ یہ اشارہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف تھا، جنہوں نے اپنی زبردست جنگی حکمت عملی سے 2 لاکھ کی فوج کو پیچھے ہٹا دیا اور مسلم لشکر کو محفوظ رکھا۔ اسی دن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا لقب دیا۔ جب حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر شہادت کی خبر پہنچی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر گئے، ان کے یتیم بچوں کے سر پر ہاتھ پھیرا، انہیں گلے سے لگایا اور ان کی زوجہ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہ سے فرمایا، رونا نہیں، اللہ نے جعفر کو جنت میں اڑنے کے لیے یاقوت کے 2 پر عطا فرما دیے ہیں، اسی لیے انہیں جعفر طیار، اڑنے والا جعفر کہا جاتا ہے۔ میری بہنوں، ذرا غور کرے، حضرت جعفر نے اپنے دونوں ہاتھ کٹوا دیے لیکن اسلام کا جھنڈا نیچے نہیں گرنے دیا۔ آج ہم خواتین، ہمارے ہاتھوں میں کون سا جھنڈا ہے؟ ہمارے گھر اور ہمارے بچوں کی تربیت اسلام کا جھنڈا ہے۔ اگر ہم اپنے بچوں کو نماز کا پابند نہیں بنائیں گی تو ہم نے جھنڈا گرا دیا۔ اگر ہم اپنے گھروں میں گانے بجانے، غیبت اور جھوٹ کو جگہ دیں گی تو ہم نے جھنڈا گرا دیا۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ حضرت اسماء نے شوہر کی شہادت پر صبر کیا اور بچوں کی ایسی تربیت کی کہ وہ آگے چل کر اسلام کے بڑے نام بنے۔ ہمیں بھی اپنے بچوں کو دیندار بنانا ہے، چاہے اس کے لیے ہمیں کتنی ہی محنت اور قربانی کیوں نہ کرنی پڑے۔ میری بہنوں، دین اسلام ہم تک بہت سی قربانیوں کے بعد پہنچا۔ عمر خزاں ہمیں سکھاتا ہے کہ زندگی میں نظم و ضبط اور وعدے کی پابندی کتنی ضروری ہے، اور غزوہ موتا ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ پر بھروسہ ہو تو بڑی سے بڑی مشکل بھی آسان ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان پاک ہستیوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے ہم سچے دل سے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، ہماری اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، ہمارے گناہوں کو، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔
اے باری تعالیٰ ہمارے دلوں میں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور پکی محبت پیدا فرما۔ اے اللہ ان تمام دعاؤں کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے قبول فرما، آمین یا رب العالمین، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔ الحمدللہ الحمدللہ، بہت پیارے طریقے سے آپ نے لیا الحمدللہ۔ ایک سے ایک سب لوگ ماشاءاللہ سے اتنی اچھی تیاری کیے ہیں، ہمارے اسٹوڈینٹس جو ہیں ماشاءاللہ بہت اچھے سے بول رہے ہیں، اللہ پاک قبول فرما لے۔ اب اس کے بعد جو ہے فتح مکہ نیلوفر مالانی باجی کے لیے، فتح مکہ ریڈی ہے باجی آپ؟ جی بچی، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، رب زدنی علما، علما نافعا۔ محترم اساتذہ اور میری پیاری بہنوں اور بچیوں، اس بابرکت مجلس میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اساتذہ کا جو اعتماد ہے، جسے عظیم اور تاریخی موضوع پر لب کشائی کرنے کا مجھے موقع ملا۔ یہ تاریخ انسانیت کا ایسا درخشاں باب ہے جس نے دنیا کے ساتھ فتح اور غلبے کے تمام پرانے تصورات یعنی خیالات کو بدل کر رکھ دیا۔ یہ داستان فتح مکہ کی ہے، وہ فتح مکہ جس میں نہ کوڑا برسا، نہ تلوار چلی، نہ خون کا ایک قطرہ بہا، لیکن دلوں اور ذہنوں کو ہمیشہ کے لیے تسخیر کر لیا۔ آپ جانتے ہیں، ابھی محسن آباد جی نے ہمیں بتایا، میں تھوڑے پیچھے چلوں گی، صلح حدیبیہ کا 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کا تاریخی معاہدہ ہوا، جس میں کچھ شرطیں طے پائی گئی تھی۔ ان شرطوں میں یہ بھی تھا کہ جو مسلمان اگر مکہ سے واپس مدینہ جاتے ہیں اسلام قبول کر تو وہ واپس نہیں کیے جائیں گے یا واپس کر دیے جائیں گے، اور مدینے سے اگر وہ مکہ آتے ہیں تو نہیں۔ یہ باجی نے بہت اچھی طرح سمجھایا۔ اب جب صلح حدیبیہ کا جو شرط منظور کر کے گئے تھے تو مسلمان کافی رنجیدہ تھے، اور حضرت ابو جندال کا دردناک واقعہ بھی ان کی نگاہوں میں پھر رہا تھا۔ اور آپ نے اس کے بعد 7 ہجری کا بھی ایک واقعہ خیبر کی فتح سنے ہم نے یاسمین باجی سے بہت بہترین انداز میں۔ اس کے بعد شبنم باجی نے اور زویریہ نے بھی بہت اچھے اس کے بعد کا ہمیں بتایا۔ اس کے بعد اتنے میں قریش کا ایک اور آدمی، ان حالات میں قریش کا ایک آدمی اور بھاگ کر آیا، اس نے مسلمان ہونے کا اعلان کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پناہ مانگی۔ یہ حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، بہت ہی مخلص اور نیک دل مسلمان تھے۔ کافروں کے ظلم سے تنگ آ کر وہ مدینہ واپس آئے، لیکن ان کے پیچھے ہی 2 آدمی آ گئے کافر، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے عہد کے پکے تھے اور جو معاہدہ طے پایا تھا، اس کی روح سے انہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیجے پر سیل رکھ کر اس غریب کو دونوں کے حوالے کر دیا۔ یہ دونوں انہوں نے مسلمان کو انہیں قید کر کے لے گئے، اور دونوں آدمی وہ حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذوالحلیفہ کے مقام تک پہنچے۔ وہاں پہنچے تو حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو موقع مل گیا، انہوں نے ایک کو قتل کر دیا اور دوسرا سر پر پیر رکھ کر بھاگ گیا۔ وہ مدینہ پہنچا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی۔ کچھ ہی دیر میں آپ بھی پہنچ گئے ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور عرض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو مجھے واپس کر دیا تھا، اب آپ پر کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی کہ مجھے واپس کرے۔ اس طرح کہہ کر وہ وہاں سے چلے گئے، اور وہ ایک جگہ ریگستان، سمندر کے کنارے، ریگستان کو پار کرتے ہوئے سمندر کے کنارے پہنچے، اور وہاں پر وہ اپنا ٹھہر گئے۔ اور جب بھی کوئی قریش کا کوئی قافلہ وہاں سے گزرتا تو وہ وہاں اسے لوٹتے اور اس پر چھاپا مارتے، اور اس کا سامان یا جو بھی مال ہوتا وہ لے لیتے۔ جب انہیں پتہ چلا بہت سے مدینے کے مکے کے مسلمانوں کو کہ بھئی ایک ٹھکانہ اپنا ہو گیا ہے جہاں پر یہ ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور وہاں بہت سے مسلمان جو مکے سے کے ظلم سے تنگ آ گئے تھے، وہ جا کر وہاں پر بس گئے۔ انہوں نے قریش کے قافلوں کے ناک میں دم کر دیا اور ایک طاقتور ٹولی تیار ہوئی۔ اب جب قریش نے یہ دیکھا، قریش نے بہت کوشش کی ان پر قابو پانے کی،
لیکن یہ قابو نہ پا سکے، تو انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہلا بھیجا کہ ہم اپنی شرط سے باز آئے، آپ ان مسلمانوں کو اپنے پاس بلا لیجئے، کیونکہ وہ ان پر قابو نہیں پا رہے تھے۔ اور مسلمان بھی حیران ہوئے کہ یہ لوگ جو شرط سب سے زیادہ ان کے خلاف تھی، قریش حق کے حق میں تھی، وہ اس سے کیسے دست برادر ہو رہے۔ انہوں نے دیکھا کہ صلح حدیبیہ جیسی کھلی ہار سمجھ رہے تھے صحابہ نے، کتنی بڑی جیت ثابت ہوئی۔ اس وقت انہیں صلح حدیبیہ کی حکمتیں نظر آئی جو پہلے گاؤں سے ہوجل تھی۔ اگلے سال مسلمان، جیسے ہم نے ابھی دیکھا، اگلے سال مسلمان مکے گئے، وہاں 3 دن ٹھہرے، طواف زیارت کیا، پھر مدینے لوٹ آئے۔ قریش نے بھی اپنا وعدہ نبھایا اور مسلمانوں سے کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کی۔ اب ہجرت کا 8واں سال شروع ہو گیا۔ اس سال لوگ کثرت سے مسلمان ہوئے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو یہ معاملات کرنے کا حکم دیا تھا کہ وہ اپنے مکہ مشرک رشتہ داروں سے میل جول کرتے ہیں، اور باجی نے جیسے سے بتایا کہ ہمیں وہ معاملات سے بہت متاثر ہوتے تھے اور ان کے دل میں اسلام کی محبت جاگ رہی تھی۔ اس سال کثرت سے مسلمان ہوئے۔ قریش کی صفوں سے بہت سے نامور اور بہادر ٹوٹ ٹوٹ کر اسلام کی گود میں آ گئے۔ ان میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمرو بن عاص کا اسلام بھی اسی زمانے کی یادگار ہے۔ ہم نے دیکھا کہ حضرت خالد رضی اللہ قریش کے سب سے بڑے سپہ سالار تھے، اور حضرت عمرو بن العاص عرب کا دماغ سمجھے جاتے تھے۔ آگے چل کر یہی دونوں فوج اسلام کے 2 مشہور کمانڈر بنے۔ ایک نے شام میں اسلام کا جھنڈا لہرایا اور دوسرا مصر کے نام سے مشہور ہوا۔ اب جب 8 ہجری میں یہ بھی طے پایا تھا کہ عرب کا کوئی بھی قبیلہ کسی کا بھی ساتھ دے سکتا ہے اور کسی کا بھی اتحادی بن سکتا ہے۔ جب عرب کا ایک قبیلہ جو بنو بکر تھا وہ قریش کا اتحادی بن گیا، اور بنو خزاع کا قبیلہ مسلمانوں کا اتحادی بن گیا۔ 8 ہجری میں بنو بکر قریش کے مکہ کی خفیہ مدد سے بنو خزاع پر رات کی تاریکی میں حملہ کر دیا۔ یہاں تک کہ جب انہوں نے حرم پاک میں پناہ مانگ لی تو وہاں پر بھی انہیں پناہ نہ دی گئی، اور وہاں پر بھی ان لوگوں نے اس حرم کا کوئی لحاظ نہیں کیا اور ان کا قتل عام کیا گیا۔ جب یہ مظلومین بنو خزاع کے مظلومین مدینہ پہنچے اور اپنے اوپر ہونے والے مظالم کی داستان سید الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت صدمہ اور رنج پہنچا۔ اب معاہدے کی رو سے اب یہ اپنا معاہدہ توڑ سکتے تھے، یہ ان کے اوپر فرض تھا کہ ان کی مدد کے۔ آپ نے فوراً قریش کے پاس آدمی دوڑائے اور انہیں 3 شرطیں پیش کی۔ ایک شرط تھی خزاع کے جتنے آدمی مارے گئے ان کا خون بہا ادا کرے۔ دوسری تھی بکر قبیلے سے الگ ہو جا، اور تیسری تھی کہ اعلان کر دو کہ حدیبیہ کا معاہدہ ٹوٹ گیا۔ تب یہ شرطیں سنی تو قریش کے ایک سردار نے سب کی طرف سے حامی بھر لی کہ تیسری شرط منظور ہے، لیکن بعد میں وہ لوگ بہت پچھتائے تو اپنا سفیر بنا کر ابو سفیان کو مدینے بھیجا۔ جب ابو سفیان بتا دوں کہ یہ ایمان نہیں لائے تھے، اور ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی، تو اس وجہ سے بھی وہ گئے اور وہاں پر انہوں نے ام حبیبہ سے ملاقات کی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ملاقات کی، حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی۔ تو وہاں پر جب ان کی یہ بات نہ بنی کہ آپ مہلت دے، کیونکہ یہ صلح حدیبیہ کی کھلی خلاف ورزی تھی جس نے فتح مکہ کا راستہ پھر ہموار کر دیا۔ اب 10 رمضان المبارک 8 ہجری کو مدینہ منورہ سے اسلام کا عظیم الشان لشکر مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوا۔ آپ نے جنگ کی تیاری کا حکم دے دیا، اس لیے اور یہ بھی حکم دیا کہ جو بھی آ سکتا ہے، جو بھی ایمان رکھتا ہو رمضان سے پہلے مدینہ آ جائے، اور مسلمانوں نے آپ کی آواز پہ لبیک کہا۔ مختلف قبیلوں نے آپ کا ساتھ دیا۔ مسلم یہ عرب کی تاریخ کا سب سے بڑا اور منظم لشکر تھا، لیکن اس لشکر کے پاس جنگی غرور نہیں تھا، بلکہ اللہ کی تکبیر اور تواضع کی صداقت تھی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ تھوڑا سا بھی اگر ہمارے پاس لشکر لوگ زیادہ ہو یا ہو تو غرور آ جاتا ہے، لیکن یہ عرب کی تاریخ کا اتنا بڑا لشکر تھا
لیکن اللہ تعالیٰ کی تقدیر اور توضع کی صداقت تھی اس کے پاس. یہ اسلامی لشکر مہر زہران فضا کے چشمے کے پاس بڑے میدان میں ٹھہر گیا. لوگوں نے آرام کرنے کے لیے خیمے لگائے. ہر طرف اندھیرا چھا چکا تھا. آپ نے حکم دیا ہر قبیلہ الگ الگ آگ روشن کرے. مقصد یہ تھا کہ دیکھنے والوں پر شوکت اسلام کی دھاک بیٹھ جائے یا ہیبت طاری ہو جائے. لوگوں نے ایسا ہی کیا. اب پہرا دینے لگے. اس میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اونچے ٹیلے پر کھڑے ادھر ادھر نظر دوڑا رہے تھے. انہیں دو صورتیں نظر آئی. دو لوگ نظر آئے. یہ بدیل اور ابو سفیان تھے. وہ دیکھ رہے تھے. وہ حالت جائزہ کا جائزہ لے رہے تھے. آپ نے دیکھا کہ آفت میں تبصرہ کرنے لگے کہ یہ آگ کا جنگل اور آدمیوں کا ٹھاٹے مارتا سمندر. عباس رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ سنا تو ان سے رہا نہ گیا. انہوں نے فرمایا یہ محمد بن عبداللہ کی آگ ہے. اور اسی دوران ابو سفیان اور بدیل نے اسلام قبول کیے تھے اور کلمہ شہادت پڑھا تھا. اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ رسول اللہ. اور پھر ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بدیل کو جب عباس رضی اللہ تعالیٰ دونوں کو خدمت اقدس میں لے کر حاضر ہوئے تو آپ یہ سن کر بہت خوش ہوئے اور آپ نے ان دونوں کو مبارکبادی دی. آپ نے پھر لشکروں کو حصوں میں تقسیم کیا. ہر لڑائی کا الگ الگ کمانڈر بنایا. سب کو حکم دیا کہ الگ الگ شہر میں تو الگ الگ راستوں سے داخل ہو. جب تک کوئی پہل نہ کرے اس پر ہاتھ نہ اٹھائے. الحمدللہ یہ ہمارے رحمت للعالمین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج تھا اور یہ ان کی سب پر رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے. پیاری بہنوں ذرا اس منظر کا تصور کیجیے. وہ مکہ جسے 8 سال پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کی تاریکی میں ہجرت کرنے پر مجبور کیا گیا تھا. جہاں آپ کو ہر طرح سے پریشان کیا گیا تھا. جہاں آپ کے اصحاب کو تپتی ریت پر گھسیٹا گیا تھا. آج وہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر میں فاتح بن کر داخل ہو رہے تھے. لیکن دنیا کے فاتحین جب کسی شہر میں داخل ہوتے تو کیسے ہوتے؟ غرور سے ان کی گردنیں اکڑی ہوتی ہے. بستیوں کو رون ڈالتے ہیں, جلا ڈالتے ہیں اور خون کی ندیاں بہائی جاتی ہیں. لیکن کائنات کا سب سے بڑے فاتح کا طرز عمل کیا تھا؟ آج دیکھتے ہیں. آپ نے اپنی اونٹنی قصبہ پر سوار تھے اور سر مبارک عاجزی اور خشوع سے اس قدر جھکا ہوا تھا کہ آپ کی داڑھی مبارک اونٹنی کے کجاوے کو چھو رہی تھی. زبان پر کسی غرور کا کلمہ نہیں بلکہ سورہ فتح کی تلاوت اور اللہ کا شکر تھا. جب آپ داخل ہوئے تو آپ نے عام معافی کا اعلان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا جو مسجد حرام میں داخل ہو جائے اسے امان ہے. جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اسے امان ہے. جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اسے امان ہے. مکے میں داخل ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے بیت اللہ شریف گئے. کعبے کے گرد 360 بت رکھے ہوئے تھے. آپ کے دستے مبارک میں ایک کمان تھی. آپ نے بتوں کو ٹھوکر مارتے جاتے اور قرآن پاک کی آیت تلاوت فرماتے جاتے. قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. اور فرما دیجئے کہ حق آ گیا, باطل مٹ گیا. بے شک باطل مٹنے ہی والا تھا. الحمدللہ. ایک ایک کر کے تمام بت گر گئے. خدا کی توحید کا پرچم بلند ہو گیا. اس کے بعد حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعبۃ اللہ کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دی اور وادی مکہ اللہ اکبر کی صداؤں سے گونج اٹھا. پیاری بہنوں, فتح مکہ کا سب سے درخشاں پہلو وہ خطبہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ میں کھڑے ہو کر دیا. سوچئے, ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ کیا منظر ہوگا اس وقت کہ سامنے قریش کے تمام بڑے بڑے سردار اور مجرمین سر جھکائے کھڑے تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, آپ کے اصحاب کو سال سال تک بے پناہ تکلیفیں دی تھی, غم پہنچایا تھا, رنجور کیا تھا. جنہوں نے حضرت حمزہ کا مثلا کیا تھا, جنہوں نے مسلمانوں پر معاشی اور سماجی بائیکاٹ مسلط کیا تھا. کیا منظر ہوگا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے فاتح بن کر کھڑے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا اور پوچھا, اے قریش کے لوگوں, تمہارا کیا حال ہے؟
کہ آج کیا خیال ہے کہ آج تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرنے والا ہوں؟ انہوں نے کانپتی ہوئی آواز میں جواب دیا، آپ شریف بھائی ہے اور شریف بھائی کے بیٹے ہیں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کی امید رکھتے ہیں۔ یہ دیکھیے ان کے دل میں پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اعتماد تھا کہ وہ ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کریں گے۔ سبحان اللہ۔ اس موقع پر اگر دنیا کا کوئی اور حکمران ہوتا تو بدلے کی آگ میں پورے شہر کو تباہ و برباد کر دیتا، لیکن آپ تو رحمت للعالمین نے جو جملے ارشاد فرمایا وہ تاریخ عالم میں آب زر یعنی سونے سے لکھے جانے کے قابل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا وانتم الطلقاء، آج تم پر کوئی گرفت نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ یہ جملہ سنتے ہی لوگوں کے دلوں سے بغض اور عداوت کے دبے دھل گئے۔ جس نے فتح مکہ کی زمین جیتی تھی، اس عفو درگزر نے مکے کے دل جیت لیے۔ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا۔ میری محترم پیاری بہنوں، فتح مکہ صرف ایک تاریخی داخلہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہماری زندگی گزارنے کا ایک بہترین منشور ہے جس میں ہمارے لیے بڑے اسباق پوشیدہ ہے۔ طاقت اور اقتدار کے باوجود اپنے دشمنوں کو معاف کر دینا مومن کا اصل زیور ہے۔ کامیابی اور غلبے کے وقت تکبر کرنے کے بجائے اللہ کے سامنے شکر گزار ہونا چاہیے۔ اسلام معاہدوں کی پابندی سکھاتا ہے، خواہ حالات کیسے ہی کیوں نہ ہو۔ مسلمانوں کا فرض ہے کہ وہ ہمیشہ مظلوم کا ساتھ کھڑے رہے اور ظالم کا ہاتھ روکے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سیرت النبی کے اس روشن باب کو ذاتی، اجتماعی اور سیاسی زندگی کا حصہ بنائیں، اپنے اندر معافی کرنے کا ظرف پیدا کریں، عاجزی اختیار کریں اور اسلام کی حقیقی پیغام امن و سلامتی کو دنیا کے سامنے پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اسوہ رسول پر سچے دل سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام جزاک علیکم۔ اللہ خیر، جزاک اللہ، بہت ہی پیارے طریقے سے آپ نے پورا فتح مکہ ایسے آنکھوں کے سامنے دکھ گیا۔ الحمدللہ، ریل چل رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا الحمدللہ۔ اب اس کے بعد جو ہے حنین کی جنگ ہے۔ سلمہ باجی آپ کا کتنا بڑا ہے؟ نہیں باجی، ہمارا 5-7 ہی منٹ کا، ہمارا زیادہ نہیں ہے۔ اچھا تو آپ لے لیجئے۔ اور تبوک، غزوہ تبوک کس کے وہ میں بیٹا کون لینے باجی والے تبوک کی جنگ؟ کون؟ ہمارا تھا باجی شبانہ۔ شبانہ باجی آپ کا ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ اور فارحہ دونوں جو ہے نا غزوہ تبوک اور 3 صحابہ کی معافی کا واقعہ نا انشاءاللہ آپ لوگ پہلے لینا، پھر اس کے بعد کل کا سیشن سٹارٹ ہوگا دوسرا والا، ہے نا۔ تو پہلے آپ لوگ لے لینا۔ آج ابھی جو ہے حنین کا جو جنگ ہے نا وہ سلمہ باجی کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سلمہ باجی ہم لوگ باجی کل آئیے۔ کریں گے۔ ہاں آپ لوگ کل کریں گے انشاءاللہ تعالی، ہے نا، ٹھیک ہے۔ حنین کی جنگ کے لیے سلمہ باجی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدون وعلیکم السلام۔ صلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ ویوم حنین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کی وقتاً فوقتاً مدد فرمائی تھی۔ تو حنین کے وقت 2 بڑے قبائل جو تھے حوازن اور بنو ثقیف، جو طائف کے اندر جو بڑا قبیلہ تھا زنجو، ان لوگوں نے اپنی بڑی آخری کوشش کی یہ بھی مسلمانوں کو بھی کاؤنٹر کرے، یہ اپنا لشکر لے کر آئے اور مسلمان ان سے تعداد میں لشکر میں کئی زیادہ تھے۔ مسلمانوں کے پاس 12,000 کا لشکر تھا۔ یہاں تو اشارتاً گفتگو آئی ہے۔ جب قبیلہ حوازن نے تیر چلانی شروع کی تو مسلمانوں کا بہت نقصان ہوا اور وہ پشت پھیر کر بھاگ گئے، اور اس وقت چند مسلمانوں نے جنگ سے پہلے کچھ کلمات ایسے بولے تھے جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آئے، تکبر بھرے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تکبر میری چادر ہے، جو اسے چھیڑے گا میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ انہوں نے کہا کہ بدر میں ہم لوگ
کم تھے، آج تو ہماری تعداد بہت ہے، آج ہم کافروں پر غالب آئیں گے۔ جیسا ریسورسز بڑھے ویسے ہی مسبب الاسباب پیچھے چلے گئے، اور ایک پیغمبر کے ساتھی اور پیغمبر کی صحبت نصیب ہو، قرآن ان کی موجودگی میں نازل ہو رہا ہو، اور پھر ان کی زبان سے ایسے کلمے نکلے، مجھے اور آپ کو تو معافی کی کوئی گنجائش ہو سکتی ہے، ان کے لیے کوئی معافی نہیں۔ جن کے رتبے بلند ہوتے ہیں تو ان کے امتحان بھی سخت ہوتے ہیں۔ بس پھر اللہ تعالیٰ نے جو ذکر کیا، پھر تمہیں بھاگنے کی بھی جگہ نہیں ملی، پھر زمین تنگ ہو گئی تمہارے لیے۔ صرف 80 لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ گئے تھے، 12,000 میں سے 80 کچھ بھی نہیں تیرے محبوب کی امت سے ہیں، اور امت رسول پر جان بھی قربان ہے۔ جو اوریجنل تھے جو اس پیکیج کو لینے والے تھے، دعویٰ کرنے والے، جن کو یہ دعویٰ جچتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں اترے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان کو نہیں چھوڑا۔ وہ موقع تھا، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹیم لیڈر بھی تھے، اللہ کے رسول بھی ہیں، اور انہیں اللہ پر یقین بھی ہے کہ فتح میرا مقدر ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ رہے ہیں اور 80 کا لشکر ان کے ساتھ ہے۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے کنکر کی ایک مٹھی بھری اور یوں کافروں کے طرف بھری، اور آپ کی زبان مبارک سے یہ کلمے نکلے کہ یہ پیٹ پھیر کر بھاگ گئے، اور وہ جتنی فوج تھی کنکر جا کے ان کے آنکھ میں لگا اور وہ پست ہو گئے۔ تو یہ غیبی مدد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئی۔ یہ غزوہ ہمیں سکھاتا ہے کہ کامیابی تعداد میں نہیں بلکہ اللہ کی مدد میں ہے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا باجی۔ الحمدللہ وانتم جزاکم اللہ خیر۔ الحمدللہ یہ جنگ حنین ہے جس کے بارے میں سورہ توبہ میں آتا ہے نا، الحمدللہ۔ تو آج ہمارا جنگ حنین یہاں پر ہوا، سلمہ بازی نے ہمیں بتا دیا الحمدللہ۔ اس میں بھی کیا ہوا تھا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، کنکڑی ماری ہے نا، تو ان کی آنکھوں میں لگی اور وہ لوگ کیا ہو گئے ہے نا، تیر اندازی جو کر رہے تھے بہت زیادہ، وہ لوگ کیا تھے، ٹرینڈ تیر انداز تھے سامنے والے، اور ایک دم ایسے جگہ پہ چھپے ہوئے تھے کہ صحابہ کرام ان کو نہیں وہ کر پا رہے تھے، ان سے سامنا نہیں کر پا رہے تھے، اسی لیے کیا ہو گئے، سب تتر بتر ہو گئے تھے الحمدللہ۔ پھر سے اللہ نے ان کو جما دیا، ماشاءاللہ بہت اچھے سے انہوں نے بتایا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سب جو پارٹیسپینٹس تھے بہت اچھے سے سب نے بیان کیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے علم میں اور زیادہ ترقی دے، اور زیادہ اس میں کامیابی دے، اور بھی بہترین طریقے سے نیکسٹ ٹائم آئے تو اور بہترین طریقے سے یہ لوگ آئیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا۔ کل انشاءاللہ غزوہ تبوک اور اس میں جو 3 صحابہ کے معافی کا معاملہ ہے نا، وہ سٹارٹنگ میں لیں گے، اس کے بعد جو ہے حجۃ الوداع اور اس کا خطبہ، یہ سب ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور پرسوں کے دن جو ہے نا دعا رکھی گئی ہے انشاءاللہ تعالیٰ، تو جو آپ لوگوں میں سے پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں، دعا کرنا چاہتے ہیں، تو آپ لوگ نام لکھا دیجئے فارغہ کے پاس یا تو پھر ازبا کے پاس، ٹھیک ہے، جو بھی دعا کرانا چاہتے ہیں۔ تو کل انشاءاللہ تعالیٰ ہماری طرف سے ویسے جو ہے سیرت کے حساب سے کل لاسٹ ڈے ہے، لیکن لاسٹ ڈے جو ہے دعا 10ویں دن جو ہے دعا رہے گی، اور آپ لوگ انشاءاللہ اس میں دعا کرائیں گے، تو جو بھی کروانا چاہتے ہیں اپنا نام لکھا دیجئے، ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو مجلس کی دعا کوئی پڑھ لیں گے؟ جی باجی۔ سبحانک اللہم اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔
سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين.